ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر عبد المالک الوی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں آپ کو عمل دینے جا رہا ہوں وہ عمل ہے کہ اگر کوئی لڑکا ہے، لڑکی ہے یا والدین اس معاملے میں اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں کہ رشتہ نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے میں آپ کو ایک عمل دینے لگا ہوں۔ انشاءاللہ اس عمل کی بہت ساری برکات ہیں۔ اگر آپ اس عمل کو یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہترین رشتے کا انتظام فرما دیں گے۔ سب سے پہلی بات، آپ نے اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی کرنا ہے، اللہ کے علاوہ دنیا میں اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ سارا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہے۔ رشتہ بیٹی ہے تو بیٹی اگر تعلیم یافتہ بھی ہے، حسب نسب بھی اچھا ہے اور خوبصورت بھی ہے، خوبصیرت بھی ہے، لیکن رشتہ سرے سے آ ہی نہیں رہا، تو اس کے لیے بھی میں عمل بتا دوں گا۔ اگر ایسا مسئلہ ہے کہ رشتہ آ رہا ہے لیکن رشتہ طے نہیں ہوتا، تو اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ رشتہ آئے گا بھی اور رشتہ طے بھی ہوگا۔ 2 دن پہلے مجھے ایک کال آئی ایک ماں کی، جو رو کے کہہ رہی تھی کہ حضرت مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی کے نصیب اچھے کر دے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے، سب بہنوں کے نصیب اچھے فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی عزت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ذلت دینے والا ہے۔ تو یقین جب اللہ پر رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہترین اسباب پیدا فرما دیں گے۔ تو ماؤں کو روتے ہوئے بھی دیکھا اسی معاملے میں کہ بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا، عمر گزر رہی ہے۔ مجھے ایک کال آئی آج، ایک نوجوان لڑکی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ حضرت میری عمر 35 سال کے قریب ہو چکی ہے لیکن ابھی تک میرا رشتہ نہیں ہوا، اس کے لیے مجھے کوئی عمل بتا دیں۔ تو یہ جو میں آپ کو عمل دینے لگا ہوں، اگر رشتہ سرے سے آ نہیں رہا تو پھر بھی آپ نے یہی عمل کرنا ہے۔ رشتہ ہوتا ہے، بات طے ہوتی ہے لیکن آگے بات چلتی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، تو پھر بھی آپ نے یہی عمل کرنا ہے۔ اگر بیٹا کا مسئلہ ہے تو پھر بھی آپ نے یہی عمل کرنا ہے، بیٹی کا مسئلہ ہے تو پھر بھی آپ نے یہی عمل کرنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جس کا رشتہ نہیں ہو رہا وہ خود اس عمل کو کرے۔ اگر وہ خود نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی تو پھر اس کی والدہ بھی اس عمل کو اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے کر سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت جلد رشتے کے لیے آسانی پیدا فرما دیں گے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے جس بندے نے بھی عمل کرنا ہے، جس کے لیے کرنا ہے، سب سے پہلا جو اسے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کوشش کرے کہ وہ ہر وقت 24 گھنٹے باوضو رہے۔ اگر کمی پیشی ہو جاتی ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن خود بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بندہ باوضو رہے۔ اس کے بعد جس بندے نے بھی عمل کرنا ہے، جس کے لیے بھی کرنا ہے، اس کا 5 وقت نماز کا پابند ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر فرض کو بندہ چھوڑ دیتا ہے تو نماز کو چھوڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز کی پابندی کرتے ہوئے جب آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت جلد اپنے ہاں آپ کے عمل کو بھی قبول فرمائیں گے اور آپ کی جو حاجت ہے اللہ تعالیٰ اس حاجت کو بھی پورا فرما دیں گے۔ آپ نے عصر کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔
عصر کی نماز کے بعد آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد ایک تسبیح یعنی کہ 100 بار آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اگر اچھے طریقے سے آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ کو چاہیے کہ آپ کی مسجد کے یا محلے کے جو امام ہیں، جو قاری صاحب ہیں، آپ ان کے پاس جائیں اور پوری تلفظ کی ادائیگی ان سے سیکھیں اور اچھے انداز میں سورہ اخلاص کی تلاوت آپ کو آنی چاہیے۔ میں اس سورہ مبارکہ کو خود بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی بھی ہو جائے۔ آپ جب اس کو بار بار پڑھیں گے، سنیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی اسی ادائیگی کے مطابق قرآن مجید کی سورہ اخلاص کو پڑھ سکیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اکثر لوگ جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہیں تو بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو عام سادہ لوگ ہوتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ اس طرح ادائیگی کرتے ہیں، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پوری ادائیگی کے ساتھ زبر زیر پیش کو آپ نے دیکھ کر پڑھنا ہے تو دیکھ کر پڑھ لیں، نہیں تو اچھے طریقے سے آپ یوٹیوب پہ کوئی بھی ویڈیو بھی آپ کو کسی نہ کسی قاری صاحب کی مل جائے گی، نہیں تو آپ خود بھی اسے اچھے طریقے سے یاد کریں اور پھر یاد کر کے پھر ایک تسبیح آپ نے عصر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ یہ عمل آپ نے کم از کم 21 دن تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پہ یقین رکھیں، اللہ سے عمل کے بعد دعا کرتے رہیں۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت جلد، اگر آپ اپنے رشتے کے لیے کر رہے ہیں تو اپنے رشتے کے لیے دعا کریں، بیٹی کے رشتے کے لیے کر رہے ہیں تو ان کے لیے دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ بہت جلد بہترین رشتے کا، نیک رشتے کا، اچھے گھرانے کے رشتے کا اللہ تعالیٰ انتظام فرما دیں گے۔ تو آپ نے یہ عمل پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے 11 بار درود ابراہیمی اور 100 بار سورہ اخلاص، پھر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 21 دن یہ عمل کرنا ہے، پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور عمل کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ 21 دن کے اندر اللہ تعالیٰ بہترین رشتے کا انتظام فرما دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو بیٹے بیٹیاں اس وجہ سے پریشان ہیں، جو بہن بھائی اس وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہترین رشتے کا انتظام فرمائے۔ جو والدین پریشان ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔